سندھ حکومت کا ثانیہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کی سب کمیٹی کی تجویز کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، کسی جماعت کا پریشر نہیں لیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام محمد کی پریس کانفرنس، کہا گل پلازہ میں فائر سیفٹی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی۔ عمارت میں آگ بجھانے کے آلات اور حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے۔ ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کو معطل کر دیا۔ چیف انجینئر واٹر بورڈ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس کی بھی معطل کیا جائے گا۔ فائر بریگیڈ کو پانی ملنے میں تاخیر ہوئی، جس سے ریسکیو میں مشکلات آئیں۔ ثانیہ گل پلازہ میں جاں بحق ہونے والے مزید 12 افراد کی باقیات کی شناخت۔ نارتھ ناظم آباد سے شاپنگ کے لیے آنے والی فیملی کے 3 افراد، عمر نبیل، اہلیہ ڈاکٹر عائشہ اور بیٹے علی شامل۔ این ٹی مومنٹم ڈیٹا سے خضر علی، حیدر علی، عامر علی، ابو بکر، یاسین، صداقت اللہ، یوسف خان، نعمت اللہ اور عبداللہ کی شناخت ہو گئی۔ جاں بحق 12 افراد کی باقیات لواحقین کے سپرد۔ جاں بحق افراد میں سے اب تک 39 کی شناخت ہو چکی ہے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں افسوسناک حادثہ، سیوریج لائن میں گر کر ماں اور بچی جاں بحق، لاشیں برآمد۔ 24 سالہ خاتون سعدیہ کی لاش 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے برآمد ہوئی۔ 9 ماہ کی بچی ردا کی لاش 18 گھنٹے کی مسلسل تلاش کے بعد سگیاں کے علاقے سے نکال لی گئی۔ متاثرہ فیملی شورکوٹ سے سیر کرنے لاہور آئی تھی۔ مینار پاکستان کے بعد داتا دربار آئی۔ خاتون بچی سمیت سیوریج لائن کی منڈیر پر بیٹھی تھی کہ دونوں نیچے گر گئی۔ خاتون کے والد کی مدعیت میں پرچہ درج۔ ویڈیو میں خاتون بیٹی کو اٹھاتے داتا دربار سے نکلنے والے دروازے کے قریب کھڑی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج 7:07 کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتظامی کی غفلت اور لاپرواہی کا سخت نوٹس۔ ریسکیو آپریشن میں موجود تمام اداروں کے حکام کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت ترین کارروائیوں کا عندیہ، کہا آپریشن کی متضاد اور غیر مستند اطلاعات دینے والے تمام افسران اور اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت بکھر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہی ہنگامی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بکھر مصروفیات کے دوران مسلسل ماں اور بچے کے واقعے کی لمحہ بلمحہ رپورٹ لی۔ داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل۔ افسران میں پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب انجینئر شامل ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی کانٹریکٹر پر فوری مقدمہ درج کرانے کی ہدایت۔ کنٹریکٹر کو شو کاز نوٹس جاری۔ نیسپاک کے ریزیڈنٹ انجینئر کی معطلی اور محکمانہ کارروائی اور انکوائری کی بھی سفارش۔ منصوبے میں نیسپاک ٹیم کے کردار کو بھی انکوائری کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ ثانیہ بھاٹی گیٹ پر لاہور انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو حکام کی مجرمانہ لاپرواہی اور بے حسی۔ حادثے کے فوری بعد ماں بیٹی کی تلاش شروع کرنے کے بجائے واقعے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ ریسکیو حکام کا متوفی خاتون کے شوہر کا دعویٰ ماننے سے ہی انکار، کہا اس سیوریج لائن میں کسی انسان کا ڈوبنا تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ لاہور انتظامیہ سے سیوریج لائن کا سرسری معائنہ کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا۔ پولیس نے معاملے کو گھریلو تنازع کا رنگ دے دیا۔ لاپتہ خاتون کے والد نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کے بجائے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ کر ڈالا، بعد میں موقف بدل لیا۔ حکومت کی بانی پیٹ سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی سٹیبل تھی۔ ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی۔ حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے پیمز میں طبی معائنے کی تصدیق۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو ہفتے کو آنکھوں کے علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ پیمز ہسپتال میں امراض چشم کے ماہرین نے 20 منٹ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا، جس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہے۔ اڈیالہ جیل کے تمام قیدیوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار، کہا بانی کی صحت خراب تھی تو فیملی سے کیوں چھپایا گیا، ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلا سے ملاقات کرائی جائے۔ بانی کو ناحق قید رکھا گیا ہے، ہر انسان کا حق ہے وہ اپنے ذاتی معالج سے علاج کروائے۔